نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق اللہ العظیم۔ معزز و مکرم ناظرین و سامعین محترم، ہم سورہ یاسین کی سلسلہ وار اسباق کی طرف چل رہے ہیں۔ آج بھی سورہ یاسین کی آیت نمبر 11 اور 12 شامل سبق ہے۔ باری الہ ہمارے لیے قرآن فہمی کو آسان بنائے اور سورہ یاسین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عزیزان گرامی قدر، گزشتہ آیات میں ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے بڑی اذیتیں دی۔ اللہ رب العزت نے تسلی و تشفی کے لیے سورہ یاسین کا نزول فرمایا۔ پچھلی آیات کے اندر تذکرہ ہوا کہ کفار اپنی نافرمانیوں میں اس حد تک آگے چلے جاتے ہیں کہ وہ حق بات کو سننے سے محروم ہو جاتے ہیں، ان کے دل حق بات کو سننے سے کترا جاتے ہیں، حق بات کی طرف ان کا دل نہیں آتا، ان کی سمجھ نہیں آتی، ان کی بصارت کام نہیں کرتی۔ آج کی آیات میں ہے کہ حبیب مکرم آپ کی بات سنے گا کون؟ آپ کی آواز پہ لبیک کہے گا کون؟ کون وہ خوش نصیب ہوں گے کہ جو آپ کے ساتھی بنیں گے؟ کون وہ خوش نصیب ہوں گے جن کو آپ کے صحابی ہونے کا ٹائٹل ملے گا؟ کون وہ خوش نصیب ہوں گے کہ جو سفر و حضر میں آپ کی محبت میں گرفتار ہوں گے؟ کون وہ خوش نصیب ہوں گے کہ جو شب زندہ دار بن جائیں گے؟ کون ایسے خوش نصیب ہوں گے جن کے دلوں میں اللہ کی محبت اور معرفت اپنی جگہ بنا لے گی؟ تو آئیے آج کی آیات میں دیکھتے ہیں کہ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب۔ دو نشانیاں بتائی گئی ہیں ان آیات میں کہ اے حبیب مکرم آپ ان کو یہ ڈر سنائیں، ان کو دین کی بات پہنچائیں، ان کو اللہ رب العزت کا پیغام پہنچائیں۔ کون؟ من اتبع الذکر، جو ذکر کو سمجھنے والا ہو، نصیحت کو سمجھنے والا ہو، بات کو سمجھنے والا ہو، جس کے اندر میں نہ ہو، جو تکبر کے اندر نہ گھرا ہوا ہو، جو اپنے آپ کو کوئی 30 مارخہ نہ سمجھتا ہو، بلکہ اللہ رب العزت کی بات کو ادب سے سننے والا ہو۔ تو پتہ لگا کہ ایمان و ایقان کے لیے یہ ضروری ہے کہ بندے کے اندر خود سپردگی کی کیفیت ہو، بندے کے اندر اللہ رب العزت کی عظمت و جلالت کے ساتھ ساتھ اس کلام کی اہمیت ہو جو اس تک پہنچ رہا ہے۔ یاد رکھیے کہ دین کی بات کو عام سمجھنا یہ کفار کا شیوہ ہے۔ دین کی بات کہیں پر بھی ہو، کسی کی بھی زبان سے ہو، وہ عرفہ و اعلیٰ ہے، وہ بہت اونچی شے ہے، اس میں کبھی تکبر کا شائبہ نہیں آنا چاہیے۔ یہ جو بیان کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ یہاں کہیں پر بھی دل کے اندر اپنی بات نہ آئے، اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو، اور سننے والے کو بھی اپنا تن من دھن قربان کر کے، سب کچھ قربان کر کے اللہ رب العزت کے سامنے رکھنا چاہیے اور اپنے آپ کو ایک قسم کا سرنڈر کر دینا چاہیے۔ فرمایا کہ حبیب مکرم ایک تو علامت یہ ہوگی کہ وہ دین کی بات کو سمجھنے والے ہوں گے، من اتبع الذکر، جو اتباع کرنے والے ہوں گے نصیحت کی،
جو پیچھے چلنے والے ہوں گے نصیحت کے، وہ ذکر کو سمجھنے والے ہوں گے کہ ذکر کیا چیز ہے۔ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ، اور یہ بہت بڑی علامت ہے، ایمان والوں کی بہت بڑی علامت ہے کہ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ، وہ رب ذوالجلال کی خشیت میں ہوتے ہیں، بالغیب، اس حالت میں بھی کہ جب اللہ رب العزت سامنے نہیں نظر آ رہا مجسم صورت میں، اس کے باوجود بھی وہ اللہ رب العزت سے خائف رہتے ہیں، اللہ رب العزت کی محبت میں گرفتار رہتے ہیں۔ اور یہی کمال ہے۔ مجمع کے اندر تو اپنے ایمان کو بچانا بہت آسان ہے، وہاں تو انسان نے اپنا حلیہ وضع کوئی بھی بنا لیا۔ کمال یہ ہے کہ جب انسان تنہائی میں ہو اس وقت وہ اللہ کی نافرمانی سے بچے، کہ جس شخص کے اندر تنہائی میں اللہ رب العزت کی ذات کا استحضار آ جائے تو سمجھیے کہ اس کے اندر ایمان نے جگہ پا لی ہے، سمجھیے کہ اس کا دل ایمان کی معرفت سے فیض یاب ہو گیا ہے، اس کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت نے جگہ پکڑ لی ہے، اس کے دل میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دین کی روشنی آ گئی ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دین کا نور آ گیا ہے اس شخص کے دل میں جو تنہائی میں گناہ سے بچے گا۔ یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہے، ہم چاہیں یا نہ چاہیں، ہمیں نظر آئے یا نہ نظر آئے، ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں، ہماری معرفت وہاں تک پہنچے یا نہ پہنچے، ہر حال میں اللہ رب العزت ہر جگہ پہ موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے انسان، جب تو اکیلا ہوتا ہے تو دوسرا تیرے ساتھ اللہ ہے، جب دو ہوتے ہیں تو پھر تیسرا اللہ ہے۔ یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ کسی بھی لمحے میں اپنے آپ کو اللہ کی ذات سے دور نہ سمجھیں، کہیں یہ نہ سمجھیں کہ میں اکیلا ہوں تو گناہ کر لوں، نہ، ایسا کبھی نہیں۔ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ، اور پھر فرمایا کہ یہ ایمان والوں کی علامت ہے، یعنی ان لوگوں کی علامت ہے جن کے دلوں پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی گفتگو اثر کرے گی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھی، اس کا اثر ہی نہیں ہو رہا، ہم نے قرآن پاک پڑھا، برائی نہیں چھوٹ رہی، ہم نے اللہ کے نام کا ذکر کیا، دل کی کیفیت تبدیل نہیں ہو رہی۔ اے بابا، یہ دیکھو کہ کہیں تنہائی میں تو دین ایمان نہیں بک رہا، کہیں تنہائی میں تو ہم شیطان کے پیروکار نہیں بن رہے، کہیں تنہائی میں تو ہم اللہ رب العزت کے حکم توڑنے والے نہیں بن رہے۔ اور جو ایسا کر جائے، یعنی اللہ رب العزت کی اس کے ساتھ خشیت کے ساتھ ڈر جائے، پھر فرمایا کہ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ کریم، اے حبیب مکرم ایسے لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے، بِمَغْفِرَةٍ، کہ میں ان کو بخش دوں گا، وَأَجْرٍ کریم، اور بہت عزت والا اجر عطا کروں گا۔ جن کے اندر یہ دو علامات پائی جائیں گی ان کے لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تنذیر کام کرے گی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ڈرانا کام کرے گا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نصیحت کرنا کام کرے گا۔ اور اللہ رب العزت کی طرف سے کیا عطا ہوگی؟ دو انعام اللہ تعالیٰ دے گا۔ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ، اللہ کی طرف سے بخشش مل جائے گی، وَأَجْرٍ کریم، اور بہت عزت والا اللہ اجر عطا کرے گا۔ پھر فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، حبیب مکرم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا حساب کتاب کون لے گا؟ تو فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، ہم وہ ہیں کہ جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور ہم روز اول سے فرشتے بٹھائے ہوئے ہیں کہ وہ لکھ رہے ہیں ما قدموا، جو کچھ انہوں نے پہلے کیا ہے، وآثارہم، اور جو ان کے پیچھے ہوتا آ رہا ہے۔ اب یہاں دو باتیں ہیں، ما قدموا وآثارہم۔ قدموا سے مراد یہ کہ جو زندگی کے اندر وہ اپنا کر کے گئے، وآثارہم، اور انہوں نے کوئی ایسے نیک کام کیے یا برے کام کیے، ان کا بدلہ ان کے اوپر آ رہا ہے۔ اور مثال کے طور پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا انسان کی اولاد اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے، انسان کی اولاد اس کے لیے نجات کا باعث بن جاتی ہے اگر وہ نیک ہو، اور اگر وہ بد ہو تو وہ اس کے مواخذے کا سبب بنتی ہے۔
پھر فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہم نے ایک ایک شے کو بہت بڑی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، جس کو لوح محفوظ کہتے ہیں۔ یعنی انسان کا کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے جو اللہ رب العزت کی ذات سے چھپا ہوا ہو۔ یہاں فرشتے بیٹھے ہیں جو ایک ایک لمحے کا حساب کر رہے ہیں، کہیں اللہ رب العزت کے پاس سے ویڈیو بن رہی ہے ہمارے ایک ایک عمل کی، وہ جب کل قیامت کے دن جائیں گے اللہ دکھا دے گا کہ جی یہ عمل تو نے فلاں فلاں جگہ کے اوپر کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائے، اپنے دین کی قربت نصیب فرمائے، اور دین کو سمجھنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔